بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں آج؟ جی مظہر برلاس صاحب، آج آپ کو پتہ ہے کچھ تھوڑا سا امن و سکون ہو گیا ہے۔ 3 دن کی لمبی چوڑی لڑائی کے بعد شہباز شریف صاحب نے بھی ایک 2.5 گھنٹے تقریر کی اور اس کے بعد آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی تقریر کی۔ اور اس تقریر کے پیچھے کیا تھا، یہ معاہدہ کیا ہوا تھا، کس طرح یہ ان دونوں کو امن اور سلامتی کے ساتھ تقریر کرنے دی گئی، حکومت نے کیا ان کو انسینٹیو دیا اور انہوں نے حکومت کو کیا انسینٹیو دیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ البتہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی، جہاں قانون کی بات ہونی چاہیے، جہاں ضابطوں کی بات ہونی چاہیے، جہاں افراط زر کی بات ہونی چاہیے، جہاں مہنگائی کی بات ہونی چاہیے، جہاں غریب آدمی کی بات ہونی چاہیے، وہاں آج بڑے مزے سے گدھوں کا بھی ذکر ہوا اور جواب میں کتوں کا بھی ذکر ہوا۔ ان گدھوں اور کتوں کا ذکر جو ہے جس طرح ہوا، اس کا بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس طرح ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے انتخابات، صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، 13ویں صدارتی صدر کے انتخاب کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ وہاں سے ہم لائیو رابطہ کریں گے اور وہاں ہم جو موجود ہیں ایک دانشور، ان سے ہم بات کریں گے اور وہاں بتائیں گے کہ ایران کے صدارتی انتخابات میں کیا ہو رہا ہے، کون جیت رہا ہے، ٹرن اوور کتنا ہے اور لوگوں کی دلچسپی کتنی ہے۔ اور کوشش کریں گے کہ اگر وقت بچا تو کے پی کے کا الیکشن اور کے پی کے اور بلوچستان میں جو آج بجٹ پیش ہوا ہے اور بلوچستان میں جو آج عجیب و غریب صورتحال پیدا کی گئی، اسمبلی کو تالے لگا دیے گئے اور ان تالوں کو توڑنے کے لیے، ان گیٹ کو کھلوانے کے لیے پولیس کو بختر بند گاڑی کا استعمال کرنا پڑا، اس میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن یہ ایک عجیب و غریب تصویر سامنے آئی تھی۔ مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور بات بلاول بھٹو زرداری کی کرنی ہے، بلکہ مظہر برلاس صاحب سے پہلے میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری کی آواز میں ان کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سناتا ہوں، پھر ان سے تبصرہ لیتے ہیں۔ جی بلاول بھٹو زرداری۔ ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے، آپ کو بھی اس پہ زیادہ پروموشن کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا خان صاحب کی کامیابی ہے۔ According to the economic survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. مگر the population of donkeys has increased drastically. 100,000 اضافہ ہوا ہے گدھوں کا تعداد میں، اور وہ 5.6 ملین تک پہنچ چکے ہیں۔ تو گورے تو اتنے ہی ہیں، مگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدھوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جی مظہر برلاس صاحب، یہ کہتے ہیں کہ جی گھوڑے اتنے ہی رہ گئے لیکن گدھوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوئے ہے۔ یہ ایک بجٹ کی تقریر ہے اور اس بجٹ کی تقریر جو ہے یہ ایک پارٹی کے لیڈر کی تقریر ہے۔ علی رضا الوی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے اور ایک زمانے میں تو وہ وفاق کی علامت تھی، چاروں صوبوں میں اس کے ووٹ تھے، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی۔ مگر رفتہ رفتہ اس پارٹی کی مقبولیت کم ہوئی اور آج یہ جو گفتگو آپ نے سنائی ہے، یہ گفتگو سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ اس پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی تقریر ہے جس کے کبھی بھٹو صاحب چیئرمین ہوا کرتے تھے، کبھی محترمہ بے نظیر چیئرمین ہوا کرتی تھی، صحیح، اور کبھی آصف علی زرداری۔ صحیح۔ مثلاً انہوں نے سوائے یہ مزاحیہ جملوں کے اور کیا کہا ہے کہ گدھوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، گھوڑے تو بڑے ہیں، کوئی تعمیری بات انہوں نے نہیں کی، اور ان کی ساری گفتگو اسی طرح کی باتوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی اہم پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے اور ان کی ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کے اراکین آئندہ اجلاس میں یہ بات سامنے رکھیں کہ کیا یہ تقریر ہمارے چیئرمین کو کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ صحیح، سیاسی پارٹیاں بدقسمتی سے اپنا محاسبہ نہیں کرتی، صحیح ہے، اور اپنے لیڈروں کا محاسبہ بھی نہیں کرتی۔ صحیح، تو ایک تو سیاسی جماعتوں کو اپنے لیڈروں کا محاسبہ کرنا چاہیے، صحیح ہے، اور جہاں وہ غلط ہے انہیں غلط کہنا چاہیے۔ یہ ایک زمانے میں یہ رواج تھا، کہا جاتا تھا غلط کو غلط، اور عام میٹنگوں میں بھی لوگ بولتے تھے، ورکرز بول پڑتے اچھا تھے۔ انہوں نے خیر کچھ اور گفتگو بھی کی، اور ایک گفتگو جو انہوں نے کی اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار پاکستان کو ریاست مدینہ نہ کہا جائے،
یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاست مدینہ میں نہیں ہوتا تھا. آپ اس بات کی تائید کریں گے یا اس پہ بھی کرٹیسائز کریں گے؟ دیکھیں، ایک آئیڈیل صورتحال ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے، ریاست مدینہ کا ہم نام لیتے ہیں. جرائم وہاں بھی ہوتے تھے، یہ نہیں کہ یہ جرائم نہیں ہوتے تھے. ایک مثالی ریاست کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ دنیا میں شاید پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی تھی، تو اس لیے ہم مسلمان جو ہیں وہ مدینہ کی ریاست کی ایک مثال دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے ایک تقدس کا درجہ رکھتی ہے نا، مگر یہ عقیدت کہنا، کا درجہ. میں اس بات کے بھی خلاف ہوں. یہ جو کہتے ہیں ہم پیرس بنا دیں گے تو ہم لندن بنا دیں گے، کیوں بھائی؟ ہمارے اپنے شہر بڑے اہم ہیں، ان کو وہی بنائیے، وہی رہنے دیں. تو ریاست مدینہ کا جو بعد وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں نام، وہ ایک علامت کے طور پر کرتے ہیں، اور یہ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا کہ کوئی ریاست مدینہ کہے. کچھ لوگ اسلام آباد کو کوفہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ کوفہ ایک علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے سے کوفہ جو ہے، اسلام آباد جو ہے وہ کوفہ بن جاتا ہے، نہیں، یہ ایک علامت کے طور پر ہے. اچھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ مطالبہ بھی ناجائز ہے بلاول بھٹو صاحب کا، یہ ریاست مدینہ کہتے رہنا کہ چاہیے. ریاست مدینہ نہ، بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں، آپ کی پارٹی نہ کہے. نہیں، وہ شاید عقیدت کی وجہ سے کہہ رہے ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا بہت تقدس کا سلسلہ ہے ریاست مدینہ کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ میں کیا اسی طرح کرپشن تھی، ریاست مدینہ میں کیا اسی طرح قریبا پروری تھی، ریاست مدینہ میں کیا اسی طرح جو اپنے طاقتور آدمی کے سامنے قانون کچھ اندھا ہو جاتا تھا اور جو کمزور ہے اس کے لیے طاقتور بن جاتا تھا، جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں. دیکھیے علوی صاحب، یہ بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. کیا سورہ منافقون نازل نہیں ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. تو اس کا مطلب ایسے لوگ تھے نا مدینہ میں. کیا خارجی نہیں پیدا ہوئے تھے؟ صحیح ہوئے تھے نا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم آئیڈیلزم کی طرف جاتے ہیں نا، بہت سے ادوار میں بڑے مسائل رہے ہیں. ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے 1 صدی بھی نہیں ہوئی تھی، تو مسلمانوں نے نظام عدل کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ ایک اور میں کہتا ہوں صحیح، ایک بحث ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کی بات جو ہے اس پہ چلیں. ہاں جی، وہ کہتے ہیں ریاست مدینہ، ان کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سرکار، چلیں اس بات کو ہی ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں نمونہ تو دکھائیں. ہم کسی اور بات کی طرف چلتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جب تک NFC ایوارڈ نہیں دیں گے تب تک ہر بجٹ غیر آئینی ہوگا. یہ ایک بحث ایسی ہے، ٹھیک ہے 18ویں ترمیم منظور ہوئی، لیکن 18ویں ترمیم کے ذریعے وفاق کمزور ہوا، ملک کمزور ہوا. جو پیسے جاتے ہیں صوبوں کو، صوبے وہ خرچ نہیں کر پاتے. مثلا چیف جسٹس آف پاکستان نے انہی کے صوبے کے بارے میں کہا کہ 2600 بلین روپے سے ایک تعلیمی پروگرام شروع ہوا تھا 2014 میں، تو 2017 کے بعد اس کے سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں اس سے بہت بڑی یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں. پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے، جن کا تعلق سندھ سے ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے تھار میں پانی کے حوالے سے 1500 بلین کی بات کی کہ وہ 1500 بلین کدھر لگے، پانی وہاں نہیں مل. پچھلے دن انہوں نے بڑی باتیں کی سندھ حکومت کے بارے میں. تو چیف جسٹس صاحب تو کسی سیاسی پارٹی کے رکن نہیں ہیں، پاکستانی عدلیہ کے سربراہ ہیں. درست ہے. ٹھیک ہے، ان کو انفارمیشن ہوگی تو انہوں نے کہا. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایک تو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے. دوسرا یہ جو بات کی انہوں نے کہ غیر آئینی بات، دیکھیے NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو پیسے مل جاتے ہیں. اب قرضہ لیتا ہے پاکستان جو صوبوں کو دیا گیا ہے. وفاق کے پاس جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ صوبوں کو پیسے بھی دے دے، صوبوں کا قرضہ بھی وفاق اتارے، اور وفاق ملک بھی چلائے. یہ وفاق کو بڑے مسائل ہیں اس حوالے سے. صحیح ہے.
یہ خواہ بلوچستان صوبہ ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، میں کسی ایک صوبے کی بات نہیں کر رہا، سارے صوبے اپنا پیسہ لے جاتے ہیں، لیکن بوجھ کسی صوبے پہ نہیں ہے، فکر مندی کسی صوبے کو نہیں ہے، فکر مندی وفاق کو ہوتی ہے، اور جتنا ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ پیسے صوبے لے جاتے ہیں، اور پھر صوبے لگاتے نہیں۔ اور ایک اور بڑا یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو نقصان ہوا ہے کہ ہم ملکی سطح پر کوئی ایک پالیسی نہیں اپنا سکتے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا علوی صاحب کہ پچھلے 10-15 سال سے 10-12 سال سے بہت سی پالیسیاں ایک صوبے میں نافذ ہوتی ہیں تو دوسرا صوبہ چونکہ وفاق سے اختلاف رکھتا ہے وہ نہیں مانتا، وہ مانتا ہی نہیں۔ یہ ایسی صورتحال کریٹ کر دی گئی ہے جیسی ایک زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، یہ 88-89 کی بات ہے، تو وہ وزیر اعظم کو پوچھتے ہی نہیں تھے۔ تو ہمیں بطور ملک کے زندہ رہنا چاہیے، بطور قوم کے ہمیں صوبائی تعصب نہیں پھیلانا چاہیے۔ اور کیا بلاول بھٹو صاحب اس بات کا جواب دیں گے جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بات کی ہے کہ سندھ سیکریٹریٹ سندھ کا ہونا چاہیے، سندھیوں کا نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس یہ بھی ہے۔ ابھی انہوں نے یہ بات کی، یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ جو شور شرابہ ہوا، ان کا کہنا ہے بلاول کا کہ جعلی اعداد و شمار کی وجہ سے جو آپ نے شرح نمود ترقی کی شرح جو 4% بتائی ہے اس کی وجہ سے ہے، یہ اس کو چھپانے کے لیے کہ آپ نے جھوٹے اعداد و شمار دیے تھے۔ اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر تاریخی ترقی ہے تو تاریخی ترقی سے یہ غربت اور بے روزگاری کیوں کم نہیں ہوئی؟ بالکل صحیح ہے ان کی بات۔ گزارش یہ ہے، اب یہ جو کووڈ آ گیا 19، کورونا کے باعث ملکوں کی معیشتیں ہل کر رہ گئیں، ملکوں کی اقتصادیات برباد ہوئیں۔ ہمارے قریب بھی آپ دیکھیے یہ انڈیا ہے، انڈیا میں وہ برا حشر ہوا کہ ان بیچاروں کو نہ دفن کرنے کے لیے جگہ تھی، نہ وہ چونکہ جلاتے ہیں آگ میں تو نہ جلانے کے لیے لکڑیاں تھیں، نہ شمشام گھاٹ میں جگہ تھی، نہ جنازگاہوں میں جگہ تھی جلانے کے لیے، ٹھیک ہے، اتنا وہاں برا صورتحال ہوئی۔ اب پاکستان نے اس دوران کیا کیا؟ پاکستان کی تعریف کون کر رہا ہے؟ امریکہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، UN پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، ورلڈ بینک، اور اس طرح انٹرنیشنل 5-6۔ اچھا بل گیٹس بھی تعریف کرنے والوں میں ہے کہ اگر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے یا اس بیماری سے نمٹنا ہے تو آپ پاکستان سے سیکھیں۔ اب یہ نہ علوی صاحب فرما رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا کے لیڈر کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس دوران پاکستان پر بھی اثرات پڑے۔ اچھا کرونا کے باعث بہت سی انڈسٹری ہماری بند ہوئی، بہت سے کاروبار بند ہوئے، تو اس وجہ سے بے روزگاری چلیں ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ آ گئی، لیکن ابھی ہم اس پہ مزید ڈسکس کریں گے، لیکن کیونکہ ایک جواب بھی آیا، گدھوں کے جواب میں کتوں کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں کتوں کے بڑے مسائل ہیں، کتے بہت زیادہ کاٹتے ہیں، کتوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچانا شروع کیا وہ انسانیت کو۔ تو حماد اظہر نے یہ جواب دیا تھا، حماد اظہر نے یہ کس طرح ذکر کیا وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر تبصرہ کرتے ہیں۔ حماد اظہر: اس وقت پاکستان میں تیل دنیا کا سب سے سستا تیل ہے، دنیا کا سب سے سستا تیل ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر موجود ہے۔ ہمارا پیٹرول اور ڈیزل اس وقت PDL کی شرح جو ہے وہ 2 روپے پہ پہنچ چکی ہے، یہ 25 روپے پہ ہوتی تھی ایک ٹائم کے اوپر۔ 17% اس وقت سیلز ٹیکس ہے۔ جب مسلم لیگ نون کے دور میں قیمت نیچے جاتی تھی یہ سیلز ٹیکس کو 56% تک بھی لے گئے تھے، ہم نے 17% سے نہیں بڑھایا، ہم نے سارا پاس آن کیا۔ تو بجائے کہ اس چیز کا ہمیں وہ کریڈٹ دیتے تو وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا آپ کس منہ سے اپنے حلقے میں جاتے ہیں؟ ہمارے حلقے میں کتے کاٹنے کی کوئی بیماری نہیں پھیلی ہوئی، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے حلقوں میں اللہ کا فضل ہے، ہم HIV اور ایڈز سے محفوظ ہیں،
ہمارے حلقوں میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ جیسے مونجو داڑو میں 3000 سال پہلے آثار قدیمہ ہوتے ہیں ویسے جاؤ تو ہیں، اور ویسے کہنے کو بڑے بڑے مزار بھی بنے ہوئے ہیں، اور ویسے کہنے کو بڑے بڑے محلات بھی بنے ہوئے ہیں. ایسے اللہ کا شکر ہے ہمارے حلقوں میں حالات نہیں ہیں، ہمیں بڑا پیار ملتا ہے. یہ مزاروں کے تانے، یہ کتوں کے تانے، اور یہ HIV ایڈز کے تانے، یہ کیا کہیے گا اس پہ؟ اس میں دیکھیے یہ مزارات کا اشارہ تو ان کا بھٹو صاحب اور محترمہ کے مزاروں کے حوالے سے تھا، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لال شہباز قلندر کا بھی ہے، عبداللہ شاہ غازی کا بھی ہے، نہیں وہ بھٹائی کا بھی ہے. وہ سیاسی حوالوں سے بات کی انہوں نے، تو سیاسی مزارات کے حوالے سے بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ غلط بات ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ ہاں کتے کاٹنے والی بیماری ہے سندھ میں 2-3، لیکن حماد اظہر صاحب کو جس حکومت میں وہ وزیر ہیں انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ جب سے ان کی حکومت بنی ہے اسلام آباد میں ڈکیتیوں چوریوں کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے. فیڈرل کیپٹل ہے، اس میں چوریاں ہو رہی ہیں، ایسے ہی اس میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور کتنے قبضہ گروپوں کو نکیل ڈالی ہے. مافیاز کا تذکرہ تو کرتے ہیں. اصل میں ہماری سیاست اس طرح کی ہو گئی ہے علی رضا علوی صاحب کہ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، جی، مثبت سوچ نہیں رہی. بجائے تنقید کرنے کے آپ کام کریں، آپ کا کام بولے کہ ہاں جی انہوں نے کام کر کے دکھایا. بالکل. یہ کتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ آج ہم آپ کی تعریف کر رہے ہوتے، چاہے بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتگو کی تھی اس کی بھی ہمیں تعریف کرنے کے لیے ہمیں بہت کھنگالا، بہت کوشش کی کہ ان میں سے کوئی ایسے جملے مل جائیں جس میں عوام کا واقعی کوئی مسئلہ، واقعی کوئی درد بیان کیا گیا ہو. اور جواب میں حماد اظہر کی جو تقریر ہے اسے بھی ہم نے بہت کھنگالا کہ اس میں بھی شاید کوئی بات کی گئی، اور یہ بڑے راز کی بات انہوں نے بتا دی کہ پاکستان میں تیل سب سے سستا ہے. اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج قومی اسمبلی میں کیا ہوا، بلاول بھٹو زرداری نے کیا بات کی، حماد اظہر نے کیا بات کی. اب ایران کی طرف بڑھتے ہیں. ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات کا عمل جاری ہے، اور گارڈین کونسل کی طرف سے 7 امیدواروں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کیے گئے تھے، جنہوں نے جمعرات کی صبح 7 بجے تک مختلف ٹی وی مباحثوں میں شرکت کی اور اپنا اپنا ایجنڈا اور اپنی اپنی کمپین کے حوالے سے لوگوں کو بتایا. انتخابات سے 2 دن قبل اصول پسند کیمپ سے قومی سلامتی کمیشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر سعید جلیلی اور پارلیمنٹ کے ایٹمی انرجی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی رضا زاکانی، جو عدلیہ کے موجودہ سربراہ ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی، ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. پھر دوسری طرف اصلاح پسند کیمپ سے سابق صدر محمد خاتمی کے دوران صدارت میں نائب صدر رہنے والے ڈاکٹر مہر علی زادہ، جو اسٹیٹ بینک کے موجودہ سربراہ بھی ہیں، ڈاکٹر عبد النثار ہمتی کے حق میں جو دستبردار ہو گئے تھے. مجموعی طور پر یہ 4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے: ابراہیم رئیسی، عبد الناصر ہمتی، قاضی زادہ ہاشمی اور میر قائد محسن رضائی. پہلے مرحلے میں کاسٹ ووٹوں کا 50% لینا بہت ضروری ہے، ورنہ انتخابات دوسرے مرحلے میں چلے جائیں گے جہاں ٹاپ 2 کے درمیان دوبارہ مقابلہ ہوگا. ایران میں انتخابات کی آج صورتحال کیا رہی، ٹرن آؤٹ کیا رہا؟ کرونا آپ کو پتہ ایران میں بہت شدید نوعیت کا تھا، اس کے باوجود لوگ کس حد تک باہر نکلے. اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تہران سے ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں سید حسام الدین مہاجری. جناب سید حسام الدین مہاجری صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے آپ کے معزز اور محترم ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، اور بہت شکریہ کہ جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. مہاجری صاحب، آغا مہاجری، یہ بتائیے کہ آج اوور آل کیا صورتحال رہی، اور وہاں ایران میں آج صدارتی انتخابات کے موقع پر کیا ماحول ہے؟ جی جیسے کہ آپ نے بالکل بہترین انداز میں جو تفصیلات بتائے، میں سن رہا تھا بہت اچھے طریقے سے اور بہت ڈیٹیل سے آپ نے یہاں پہ مسائل کو بیان کیا، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ
آپ بالکل یہاں کے حالات پہ بالکل آپ عبور ہے اور آپ کو اطلاع ہے یہاں کے حالات کے بارے میں. یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے صدارتی یعنی 13واں صدارتی انتخابات کے ساتھ ساتھ یہاں پر بلدیاتی کونسل کی بھی الیکشن آج صبح سے شروع ہوئے ہیں, اور مجلس خبرگان اور مجلس شورائے اسلامی یعنی جو ہمارے یہاں قومی اسمبلی ہے اور جو کنزرویٹو جو اسمبلی ہے اس کے بھی ضمنی انتخابات, کیونکہ 2 اراکین پارلیمنٹ اس میں فوت ہوئے تھے, اس کے لیے بھی یہاں پہ ووٹنگ کی گئی ہے تہران اور دوسرے صوبوں میں, اور خاص طور پہ شہری اور دیہی جو کونسلز ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ الیکشن شروع ہوا. یہاں پہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے, خیر یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایران کے علاوہ ایران کے جو مختلف ممالک میں ایران کے سفارتی دفاتر ہیں اس میں بھی ووٹنگ شروع ہوئی. پہلے جو ووٹ اس الیکشن میں ڈالا گیا ہے وہ نیوزی لینڈ میں ایران کے سفارت خانے میں ڈالا گیا, یعنی ایران کے وقت کے مطابق صبح 4 بجے, کیونکہ وہاں پہ میرے خیال سے 8 بجے ہوتے ہیں, تو وہاں 10 بجے انہوں نے ووٹنگ شروع کی. لیکن باضابطہ طور پہ انتخابات کا عمل رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی صاحب کے ووٹ کے ساتھ شروع ہوا, جہاں انہوں نے صبح 7 بجے حسینیہ امام خمینی نے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, اور قوم سے انہوں نے ایک مختصر سے بات بھی کی, اور انہوں نے ایک درخواست کی لوگوں سے, یعنی مہاجری صاحب آپ سے گزارش یہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ مہاجری صاحب مہاجری ایک سوال سن لیجیے, ایک سوال لے لیجئے. جیسا کہ آپ نے نیوزی لینڈ کا حوالہ دیا, آج ایک تو بہت اچھی بات ہے ایرانیوں کی, یہ خوبصورت بات یہ ہے کہ جو بیرون ملک ایرانی ہیں ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے. 133 ملکوں میں ووٹ ڈالا جا رہا ہے جو ایران سے باہر ہیں. جو 3 ملک ہیں, جی مظہر برلا صاحب, وہ کوئی رابطہ منقطع ہو گیا ہے ہمارا اقام مہاجری کے ساتھ, وہ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوچھنا ہے جی, ایک تو دیکھیں اب پاکستان کا ذرا موازنہ کریں, پاکستان کی اپوزیشن جو آپ کو بہت عزیز ہے, نہیں مجھے کوئی عزیز نہیں ہے, میں تو وہ پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتی اوورسیز کی, لیکن ایرانیوں کی خوبی دیکھیں. جی آقا مہاجری, آپ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, ہمارے ساتھی مظہر برلاس صاحب آپ سے کوئی سوال کر رہے تھے, ذرا سن لیجئے پھر جواب دیجئے. میری بات سن رہے ہیں آپ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سن رہا ہوں آپ. جی مہاجری صاحب, 133 ملکوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں, پاکستان کے 4 شہروں میں بھی یعنی اسلام آباد, لاہور, کراچی اور کوئٹہ میں ووٹ ڈالے گئے. 3 ملکوں میں ووٹ کیوں نہیں ڈالے گئے, کینیڈا میں, بحرین میں اور سنگاپور میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی میرے خیال میں آپ یہ کینیڈا میں بخیر تو وہاں کی جو حکومت ہے یہ عرصے سے ایران کے خلاف ہیں اور ایران پہ مختلف الزامات لگاتے جا رہے ہیں, حالانکہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے علم بردار کھلوانا چاہتے ہیں, دنیا میں بڑے چیمپئن بنتے جمہوریت کے, لیکن انہوں نے اس اقدام کے ساتھ یعنی جمہوری عمل کی مخالفت کی, اور ایران کے جو الیکشن ہیں وہاں پہ انہوں نے الیکشن ہونے نہیں دیا. خیر وہاں پہ جو ایران کے جو نمائندہ دفتر ہے اقوام متحدہ میں, یعنی اس کے ذریعے وہاں پہ بارڈر کے قریب وہاں پہ کچھ انتظام, یعنی امریکی بارڈر کے قریب انہوں نے انتظام کیا کہ وہاں پہ بھی ووٹنگ ہو جائے. اور جو آپ نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے, میرے خیال سے ملتان میں بھی ظاہراً انتخابی عمل وہاں پہ ہوا ہے, میرے خیال سے یعنی کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ اور ملتان. آپ پتہ نہیں کہ آپ شاید آپ کی اطلاع مجھ سے بہتر ہو, لیکن جو میں نے بات سنی تھی, میرے پاس خبر تھی, وہ ملتان میں بھی جی بالکل ہوئے ہیں, اور اسلام آباد میں امبیسی میں بھی بڑا آپ کے جو ایرانی لوگ جہاں موجود ہیں سفارتی مشنز میں, انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے, بڑے ذوق و شوق سے اس میں حصہ لیا. جی اور جہاں تک بات میں کہہ رہا تھا انتخابات الیکشن کے بارے میں, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی بات, یہاں پہ کورونا, جیسے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں ابھی سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ کورونا مسئلہ ہے, اور کورونا کی وجہ سے یہاں پہ حد تک کہ اسکول ابھی تک بند ہیں, یہاں پہ شادیوں پہ اور مختلف تقریبات پر پابندی ہے, حتیٰ کہ یہاں پہ جلوس جنازہ اور چیزوں پر بھی پابندی ہے. اسی وجہ سے لوگ
لوگ اجتماعات میں کم شرکت کرتے ہیں. اچھا اس کے اوور آل باوجود ہمارے پاس ذرا ٹائم تھوڑا کم رہ گیا, مجھے یہ بتائیے کوئی اس وقت تک, ظاہر ہے میرا خیال ہے یہ بڑا جلدی سوال ہے لیکن بہرحال ایک سوال ہے کہ کوئی ٹرن اوور کا کوئی اندازہ ہے, کیا صورتحال رہی, لوگوں کی دلچسپی کتنی رہی؟ 4:30 بجے جو میرے پاس خبر آئی ہے, یعنی ایران کے 4:30 بجے جو کہ آپ کے یہاں 5 بجے ہوتا ہے شام کے, اس میں تقریباً 30% کے قریب لوگوں نے شرکت کی تھی الیکشن میں. اس کے بعد کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا گرمی کا موسم ہے, لوگ زیادہ تر مغرب کے بعد ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں. صحیح. تو میں بھی آج الیکشن وہاں پہ پولنگ سٹیشن پہ تھا, تو ابھی بھی انتخابی عمل جاری ہے اور کم از کم 2 گھنٹے کے بعد بھی جاری رہے گا. اچھا. اب اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, انشاءاللہ کل صبح, کیونکہ جب تک سارے پولنگ بوتھس وغیرہ پولنگ سٹیشنز ایکٹیو ہیں تو اس سے کوئی فگر باہر نہیں ہوتا, اور جو بھی اگر آپ کہیں بھی فگر دیکھ رہے ہیں وہ غیر سرکاری فگرز ہیں. امن و امان کے حوالے سے کیا صورتحال رہی, مختصر سا جواب دے دیں. اس چیز کی اوور آل امن و امان کی صورتحال کیا رہی, کوئی کہیں کوئی ایسا ناپسندیدہ واقعہ تو نہیں ہوا؟ بتاؤ کہ اب تک کوئی ایک رپورٹ بھی کہیں سے نہیں ملی ہے کہ کوئی ناگوار مسئلہ پیش آئے. صرف صوبہ سیستان و بلوچستان جو کہ آپ کے یہاں آپ کے پڑوس میں ہے, اس میں کوئی دہشت گرد نے کسی پولنگ سٹیشن پہ حملہ کر کے ایک بیلٹ باکس چوری کرنے کی کوشش کی تھی, جس میں ایک ایرانی فوجی سپاہی نے اس کے سامنے مزاحمت کی اور وہ اس میں شہید ہو گیا. اس کے علاوہ آپ پورے ملک میں دیکھیں, نہ کوئی فساد, نہ کوئی بلوا, نہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. الحمدللہ رب العالمین. ابھی اس وقت تک جو کہ ابھی ایران کے وقت کے مطابق 10:10 ہو رہے ہیں اور آپ کے یہاں 10:40 ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہو. بہت شکریہ جناب سید حسام الدین مہاجری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے تہران سے ہمیں سید حسام الدین مہاجری ایران کے حالیہ الیکشن کے حوالے سے وہ ہمیں کچھ بتا رہے تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایران جو ہے دنیا کے 8% قدرتی وسائل کا تنہا مالک ہے, جبکہ دنیا کی مجموعی آبادی کا صرف 1% جو ہے وہ ایران کی آبادی پر مشتمل ہے. ایران کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ 2 چیلنجز ہیں. ایک تو ان کا معاشی بحران جو بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کی وجہ عالمی پابندیاں ہیں, اور دوسری بیڈ گورننس جو ہے وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں ایران کو درپیش رہی ہیں. اور جو اوور ٹرن آؤٹ کی ہم بات کر رہے تھے, تو اب تک عموماً جو ایران کے الیکشن ہوتے رہے ان میں عام انتخابات میں ٹرن آؤٹ جو ہے اوسطاً 60% سے زیادہ رہتا ہے. صدارتی انتخابات میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ احمدی نیاد کے زمانے میں ہوا, اور دوسرے انتخابات میں جو 85%, جبکہ سب سے کم ٹرن آؤٹ ہاشمی رفسنجانی کے انتخابات میں ہوا تھا کہ وہ 50% رہا تھا. مختلف سرویز کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 50 سے 55% رہنے کی توقع ہے, کیونکہ ابھی یہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کے اوپر نفسیاتی خوف بھی ہے, اور گارڈین کونسل کی طرف سے جو چھانٹی کا عمل ہے وہ بھی اس میں کچھ وجہ ہے. مجموعی طور پر 59 ملین سے کچھ زیادہ ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ڈاکٹر ابراہیم رئیسی گزشتہ صدارتی انتخابات کے رنر اپ ہیں, انہوں نے تقریباً 16 ملین ووٹ لیے تھے, جبکہ ڈاکٹر حسن روحانی نے 23 ملین ووٹ لیے تھے اور وہ کامیاب قرار پائے تھے. تو کاسٹنگ ووٹوں کے فیصد کے اعتبار سے اس وقت تک کے ہونے والے تمام صدارتی انتخابات میں موجودہ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی اپنے دور صدارت میں سب سے زیادہ 90% ووٹ لے کر صدر بنے تھے, جبکہ مجموعی ووٹوں کے اعتبار سے محمود احمدی نیاد جو ہیں وہ تقریباً 27 ملین ووٹ لے کر صدر بنے تھے. جناب مظہر اللہ صاحب. اچھا جی, جو آپ نے 2 باتیں ابتدا میں کی ایرانی وسائل کے حوالے سے اور آبادی کے حوالے سے اور ان کی بیڈ گورننس کے حوالے سے, جی بیڈ گورننس میں تو میں سمجھتا ہوں ان کا قصور نہیں ہے. صحیح. اس لیے نہیں ہے کہ جب ملک جو ہے معاشی بحرانوں میں ہو تو طرز حکمرانی کیا معنی رکھتا ہے, درست ہے. اور دنیا ان کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے, جو ان پر اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں. 40 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم بڑی بہادر ہے کہ وہ بطور قوم مقابلہ کر رہی ہے.
لیکن یہ جو نام نہاد ادارے بنے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے یا عالمی عدالت انصاف ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ کسی ایک ملک، کوئی بھی ملک ہو، کوئی عیسائی ملک ہو یا ہندو ملک ہو یا مسلمان ملک ہو، کوئی بھی ہو، جی اس پر اتنی پابندیاں لگانے کی کیا تک ہے؟ اور دوسرا اتنے طویل عرصہ تک شہری اور انسان متاثر ہوتے ہیں نا جی. تو یہ ایک تو دنیا کا جو دوہرا معیار ہے اس کو یہ پابندیاں بے نقاب کرتی ہیں، وہ اس پہ ان کو سوچنا چاہیے. صحیح ہے. باقی جو ہے دیکھیے وہاں جمہوری سسٹم چل رہا ہے. جی ہاں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر لبرلز کی جمہوریت ہے تو وہ امریکنز کو وارا کھاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی قدامت پسند آ جاتے یا ہیں، مذہبی لوگ آ جائیں، مذہبی لوگ آ جائیں تو وہ ان کو وارا نہیں کھاتی. ایک خوبی جو ہے وہ میں نے، آپ جب نام پڑھ رہے تھے نا امیدواروں کے، جی تو ایک خوبی مجھے نظر آئی کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی ڈاکٹر لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور بڑے اہم عہدوں پہ ہیں. کوئی اسٹیٹ بینک کا سربراہ ہے، کوئی عدلیہ کا سربراہ ہے، کوئی یہ بڑی اہم بات ہے. ہاں جی. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چند اہم امیدواروں کے مقابلے سے باہر ہونے کی وجہ سے اس وقت سب سے فیوریٹ امیدوار جو ہیں ابراہیم رئیسی ہیں. ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، وہ 13 سے 15 ملین ووٹ جیب میں لے کے گھر سے نکلے ہیں اور انتخابات کی دوڑ میں وہ شامل ہوئے ہیں. اور ان کی جو کمائی ہے، وہ باقیوں کی جو کمائی ہے وہ صرف کمپین ہے. سعید جلیلی جو ہے وہ ان کے دستبردار، ان کے حق میں دستبردار ہوئے، تو اس کی وجہ سے کوئی ½ ملین جو ہے ووٹ مزید ان کی جیب میں چلا گیا. سیاسی نظریاتی کیمپس کے ذاتی ووٹ بینک کو پیش نظر رکھیں تو اب تک عام انتخابات کے نتائج بتاتے ہیں کہ اصول پسند کیمپ کا 15 سے 20 ملین تک کنفرم ووٹ بینک ہے. اصلاح پسند کیمپ 10 سے 15 ملین ووٹ کنفرم رکھتا ہے. بقیہ ووٹ سیاسی نظریے کے اعتبار سے غیر جانبدار ہے اور وہی امیدوار جیتتا ہے جو اپنے کیمپ کے مکمل ووٹ کو نکالنے کے ساتھ ساتھ اس غیر جانبدار ووٹ کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ایک آپ کا اس پہ جملہ. اصل میں ووٹ تو غیر جانبدار جو ووٹ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ایسے ہی اسی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ جس طرف بھی چلا جائے تو وہ جس کو بہتر سمجھیں گے میرا خیال ہے چلے جائیں گے اس طرف. جی. باقی ان کے امیدوار جو ہیں اس پہ شک نہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، سارے ایران کی ترقی چاہتے ہیں. ایسے ہی. اور رئیسی صاحب ظاہر ہے آگے ہیں. ہاں جی، وہ ان آگے کے ہیں. چانسز بھی آگے ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے جی. اس وقت تک کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ حالیہ تجزیوں تبصروں میں جناب ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ آگے ہیں. کیا رزلٹ آتا ہے کل تک پتہ چل جائے گا. آج اتنے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.